أنا تلميذ البخاري خير كالنهر الجاري نور كالقمر الساري في روضات البخاري أنا من أهل القرآن أنا عبد للرحمن. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی الحمدللہ. صحیح بخاری تفہیم البخاری حدیث نمبر 30. عن الاحنف بن القیس قال ذهبت لأنصر هذا الرجل فلقيني أبو بكرة فقال أين تريد؟ قال أنصر هذا الرجل. قال ارجع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. جس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات منسوب کی گئی کہ جنگ میں اس مرد یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کرنے کو چلا تو مجھے ابو بکرہ مل گئے. کہنے لگے کہاں کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا اس شخص کی مدد کروں گا یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اس پر انہوں نے کہا لوٹ جاؤ، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب دو مسلمان اپنی تلواریں لے کر آپس میں بھیڑ جائیں تو بس مرنے اور مارنے والا دونوں دوزخی ہیں. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو قاتل ہے، ٹھیک ہے، مگر مقتول کا کیا قصور ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ وہ مقتول بھی اپنے مسلمان قاتل کو قتل کرنے کا خواہش مند تھا. جس کی تفہیم میں فرماتے ہیں اس باب کا منشا یہ ہے کہ گناہ کسی قسم کا ہو، چھوٹا ہو یا بڑا، بہرحال وہ اسلام کی ضد ہے اور جاہلیت کی بات ہے، لیکن اس کے باوجود شرک کے علاوہ کسی بھی بڑے سے بڑے گناہ کے ارتکاب سے آدمی کافر نہیں بن جاتا. حدیث کے مضمون سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان لڑائی اسلام اور ایمان کے تقاضے کے خلاف تھی. اس بنا پر ابو بکرہ نے احنف بن قیس کو روکا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد انہوں نے نقل کیا اس کا تعلق اس لڑائی سے ہے جو محض ذاتی اور نفسانی اغراض کے تحت ہو، لیکن حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی باہمی جنگ غلط فہمی اور اجتماعی اور دینی مصالح کی بنا پر واقع ہوئی تھی. اس لیے قاتل اور مقتول والی مذکورہ حدیث کا اطلاق اس جنگ کے شرکاء پر نہ ہوگا. یعنی اس حدیث کا جو اطلاق ہے وہ جو صحابہ کے درمیان جو جنگیں ہوئیں یا ان میں جو مسائل پیدا ہوئے اس پر اس حدیث کا اطلاق نہیں ہوتا، کیونکہ ان جنگوں کے مقاصد کچھ اور تھے، ان کی وجوہات کچھ اور تھیں. چنانچہ دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ احنف بن قیس نے ابو بکرہ کا مشورہ رد کر دیا اور وہ باقاعدہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جنگ میں شریک ہوئے. یہ جنگ بہرحال اجتہادی امور سے متعلق تھی. اس میں ایک فریق کا اجتہاد یقیناً صحیح تھا اور ایک کا اجتہاد صحیح نہ تھا، اور رائے کی اس غلطی پر اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی گرفت نہیں. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا معاملہ یہی تھا. اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام سے راضی ہو. اللہ ان سے راضی ہوا. اللہ عز و جل ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. حدیث نمبر 31. عن المعرور قال لقيت أبا ذر بالربضة وعليه حلة وعلى غلامه حلة فسألته عن ذلك فقال إني ساببت رجلا فعيرته بأمه فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر عيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم. معرور سے نقل کیا گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں ربضہ کے مقام پر ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ربضہ میں رہنے لگے تھے. ایک معاملے کے بعد وہ معاملہ پیش آیا ان کے اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان، اور اس معاملے سے پہلے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کچھ فقہی مسائل پیدا ہوئے. وہ مسائل پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچائے گئے. اس کے بعد ایک مختلف کہانی ہے انشاءاللہ، یہ واقعہ کسی نہ کسی حدیث میں آ جائے گا. تو اس کے بعد جس مقام پر ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہنے لگے تھے اسے ربضہ کہا جاتا. میں ربضہ کے مقام پر ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا. ان کے بدن پر جیسا جوڑا تھا ویسا ہی ان کے غلام کے جسم پر بھی تھا. میں نے اس حیرت انگیز بات کا سبب دریافت کیا تو کہنے لگے کہ میں نے ایک شخص غلام کو برا بھلا کہا، پھر میں نے اس سے اس کی ماں کی غیرت دلائی، یعنی ماں کی گالی دی.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حال معلوم کر کے مجھ سے فرمایا کہ اے ابو ذر، تو نے اسے ماں کے نام سے غیرت دلائی، بے شک تجھ میں ابھی کچھ جاہلیت کا اثر باقی ہے۔ تمہارے ماتحت لوگ تمہارے بھائی ہیں، اللہ نے اپنی کسی مصلحت کی وجہ سے انہیں تمہارے قبضہ میں دے رکھا ہے، تو جس کے ماتحت اس کا بھائی ہو تو اس کو بھی وہی کھلائے جو آپ کھائے، اور وہی پہنائے جو خود پہنے، اور ان کو اتنے سخت کام کی تکلیف نہ دو کہ ان پر بار ہو جائے، اور ان پر اگر کوئی ایسا سخت کام ڈالو تو خود بھی ان کی مدد کرو۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ہمیں کتنی پیاری تعلیم دی کہ ہمارے گھروں میں جو کام کرتے ہیں یا جن کو اللہ نے کسی مصلحت کے تحت ہمارے ماتحت کر دیا ہے، ان کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا ہے۔ اگر آپ کے ارد گرد یا ہمارے ارد گرد اس قسم کی باتیں آئیں تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان اصحاب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پہنچائیں کہ وہ اس میں خیال کیا کریں کہ جو ان کے گھر کام کر رہا ہے یا جو ان کے ماتحت ہے، وہ کسی مصلحت کے تحت ہے، اللہ نے اس مصلحت کے تحت اس کو رکھا ہے، اس کا اپنا اس میں کوئی کردار نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں یاد رہنی چاہیے کہ جو خود پہنو وہی اسے پہناؤ، اور جو خود کھاؤ وہی اسے کھلاؤ، اور اگر اسے کوئی مشقت والا کام دو تو پھر اس کی مدد کرو۔ یہ حدیث اسلام کے اصول مساوات کا عدل پرور اعلان ہے۔ اس معاشرتی مساوات تک دنیا کا کوئی نظام نہیں پہنچتا۔ اسلام کی زبردست کامیابی کا ایک گر یہ مساوات کا سادہ اور پر اثر اصول بھی ہے جو عبادت سے لے کر معاشرت تک ہر جز میں سمویا ہوا ہے۔ عن علقمۃ عن عبد اللہ لما نزلت الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اینا لم یظلم فانزل اللہ عز وجل ان الشرک لظلم عظیم۔ علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم گناہ سے الگ رکھا، تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم میں سے کون ہے جو جس نے گناہ نہ کیا ہو؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، بے شک شرک بہت بڑا ظلم، شرک یعنی بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ ظلم کا اطلاق گناہ پر بھی کیا جاتا ہے، اور گناہ چھوٹا بھی ہوتا ہے اور بڑا بھی۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو اسی لیے تشویش ہوئی کہ مومن سے چھوٹے گناہ تو سرزد ہو ہی جاتے ہیں، کبھی قصدن کبھی غفلت کی وجہ سے۔ اس پر دوسری آیت نازل ہوئی جس سے پتہ چلا کہ ایمان لانے کے بعد اگر شرک نہیں کیا تو نجات ہے، اگرچہ سرزد ہو گئے ہوں۔ اس لیے دوسرے گناہوں کی معافی کا اللہ عز و جل نے وعدہ کیا ہے۔ جی الحمدللہ، ہم نے حدیث نمبر 30، 31 اور 32 یعنی 3 احادیث ہم نے دیکھیں۔ پہلی حدیث میں ہم نے قاتل اور مقتول کے بارے میں پڑھا کہ وہ جہنم میں جائے گا، اور دوسری حدیث میں ہم نے غلاموں کے ساتھ یا نوکروں کے ساتھ یا ماتحت لوگوں کے ساتھ کس قسم کا رویہ ہونا چاہیے اس کے بارے میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان پڑھا، اور تیسری حدیث میں ہم نے یہ پڑھا کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اور اگر شرک نہیں کیا تو پھر انشاءاللہ نجات لازمی ہو جائے گی، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ لیکن یہ ہے کہ شرک سے بچنے کے لیے انسان کو پوری تگ و دو سے کوشش کرنی چاہیے اور باقی گناہوں سے بھی بچنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔